حضرت عثمان غنی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں آتی ہے بے مثال سخاوت۔ لیکن آج جو قصہ ہم سننے جا رہے ہیں وہ آپ کو شاید حیران کر دے۔ ایک ایسی کہانی جو ان کی سخاوت کے بارے میں ہر جانی پہچانی بات کے بالکل الٹ، بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ آئیے اس دلچسپ واقعے کو سمجھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ملک شام کے ایک شخص سے۔ وہ بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا، بہت پریشان حال۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بھئی اگر مدد چاہیے تو ایک ہی دروازہ ہے، جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ، ان جیسا سخی کوئی نہیں۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس شخص کو بھیجنے والے خود پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور انہوں نے کیا کہہ کر بھیجا؟ جاؤ، تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ سوچئے، اتنی بڑی گواہی، امیدیں تو آسمان تک پہنچ گئی تھیں۔ وہ شخص پہنچا حضرت عثمان کے گھر، دروازے پر دستک دی، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا اس سے اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ آواز حضرت عثمان کی ہی تھی، مگر جو باتیں سنائی دے رہی تھیں وہ سن کر وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے، اور کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ دودھ میں شہد کیوں ملایا۔ کہہ رہے تھے کہ یہ تو فضول خرچی ہے۔ اب سوچئے وہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا؟ اتنا بڑا سخی اور دودھ میں شہد ملانے پر جھگڑا؟ یہی ہے اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد۔ اس بیچارے مقروض کے ذہن میں تو طوفان آ گیا۔ کیا یہ وہی عثمان ہے جن کی سخاوت کی دنیا مثال دیتی ہے، جو معمولی سے شہد اور دودھ پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ یقیناً سننے والے کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ خیر، کچھ دیر بعد حضرت عثمان دروازے پر آئے، اور آتے ہی جو پہلا جملہ انہوں نے کہا اس نے ساری تصویر ہی بدل دی۔ بولے، معاف کرنا، بچوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ذرا ان کی عاجزی تو دیکھیے، اپنے مہمان کی کتنی فکر ہے۔ اور پھر وہ تضاد، وہ الجھن سلجھنے لگی۔ حضرت عثمان نے اس شخص کو اندر بلایا اور وہی دودھ اور شہد پیش کیا جس پر بحث ہو رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، پورا کھانا کھلایا، عزت بھی۔ پھر پوچھا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے اپنی ضرورت بتائی کہ 3000 اشرفیوں کا مقروض ہے۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ 6000 ڈبل 6000 اشرفیوں سے لدا ہوا اونٹ، کپڑوں اور کھانے کے سامان کے ساتھ اسے تحفے میں دے دیا۔ اس شخص تو حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھ ہی لیا کہ آپ گھر میں اتنی معمولی چیز پر ٹوک رہے تھے اور مجھے اتنا کچھ دے دیا؟ تب حضرت عثمان نے اپنا فلسفہ سمجھایا۔ انہوں نے کہا، یہ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے نا، یہ میرے بچوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ تو تھی ایک شخصی مدد کی کہانی، لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت عثمان کی سخاوت کے وہ واقعات جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، ایسی مثالیں جو تصور سے بھی باہر ہیں۔ بات ہے غزوہ تبوک کی۔ جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر تیار کرنا تھا۔ پیغمبر اسلام نے مدد کی اپیل کی۔ پہلی اپیل پر حضرت عثمان اٹھے، کہا 200 سپاہیوں کا خرچہ میری طرف سے۔ نبی پاک نے دوبارہ اپیل کی، حضرت عثمان پھر اٹھے، مزید 200 میری طرف سے۔ تیسری بار جب اپیل ہوئی تو حضرت عثمان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے محبوب نبی کو بار بار مانگنا پڑ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، پورے 1000 سپاہیوں کا خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ آخری 200 کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پھر بھی ذمہ داری لے لی۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے بئر روما کا، یعنی میٹھے پانی کے ایک کنویں کا۔ مدینہ میں پانی کی کمی تھی اور یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو پانی بہت مہنگا بیچتا تھا۔ یہاں حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کنویں میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اصل چیز تھی نبی کریم کا وعدہ۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اب اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہو سکتا تھا؟ اور اس جنت کی ٹکٹ کی قیمت کیا تھی؟ حضرت عثمان جو قیمت ادا کرنے کو تیار تھے وہ حیران کن تھی۔ کنویں کا مالک دام بڑھاتا گیا، لیکن حضرت عثمان نے اسے بتایا کہ وہ تو 40,000 دینار تک دینے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے مسئلہ کنویں کی مالیت کا نہیں تھا، بلکہ نبی کے فرمان کو پورا کرنے کا تھا۔ تو پھر سے وہی سوال، آخر اس بے مثال سخاوت کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ کیا یہ صرف خیرات تھی
نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ، ایک عجیب تجارت کا تصور تھا۔ حضرت عثمان خود فرماتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو وقت کم دیا، لیکن اللہ نے مجھے اور زیادہ دیا۔ یہ برکت کا کانسیپٹ ہے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا دیا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ان کی سخاوت اصل میں خیرات نہیں تھی، یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت تھی، ایک ایسی انویسٹمنٹ جس کا منافع آخرت میں ملنا یقینی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی تجارت میں تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کی گئی تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان کی شخصیت صرف سخاوت تک محدود نہیں تھی، ان کا کردار دولت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ آئیے اب ان کے کردار کے کچھ اور پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے تب کہی جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر آئے تو آپ نارمل بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے خاص اہتمام کیا۔ یہ جملہ ان کے مقام اور ان کی حیا کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے کردار کے 3 بنیادی ستون تھے۔ نمبر 1 بے پناہ سخاوت، نمبر 2 بے پناہ حیا، اور نمبر 3 اللہ کا بے پناہ خوف۔ اور یہ تینوں چیزیں مل کر ان کی شخصیت کو ایک مثالی شخصیت بناتی تھیں۔ اور ان کا یہ کردار ان کے آخری ایام میں سب سے زیادہ نمایاں ہوا۔ جب ان کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا تو ان کے پاس طاقت تھی، لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے حامیوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ تاکہ مدینہ کے مقدس شہر میں خون ریزی نہ ہو۔ شہادت قبول کر لی، لیکن فتنہ نہیں ہونے دیا۔ اب اس گفتگو کو ایک بہت ہی خاص، بہت ہی ذاتی واقعے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو بتاتا ہے کہ نبی پاک کے دل میں حضرت عثمان کا کیا مقام تھا۔ ایک دن کی بات ہے، نبی اکرم خاموش بیٹھے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ میرا کسی سے باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، کسی کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد ابو بکر کا نام لیا، حضرت حفصہ نے اپنے والد عمر کا نام لیا۔ دونوں بار نبی کریم نے مسکرا کر منع فرما دیا۔ پھر آپ نے خود فرمایا، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، میرا اس سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ سوچئے، جب نبی کو ایک دوست کی، ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی تو زبان پر نام کس کا آیا؟ میرے عثمان کا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اصل دولت ہے کیا؟ وہ جو ہم جمع کرتے ہیں یا وہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کی زندگی اس سوال کا ایک خوبصورت جواب ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ اصل دولت مال و اسباب نہیں، بلکہ کردار، سخاوت اور اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا نام ہے۔